ابو الاسود دوئلی بصری، جو کہ شعرائے اسلام اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے اور جنگ صفین میں حاضر تھے، اور یہ وہی تھے جنہوں نے علم نحو کو جناب امیر المومنین سے اس کی اصل اور قاعدہ اخذ کرنے کے بعد ترتیب دیا تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بدو عربی پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، لہٰذا میں تمہیں علم نحو تعلیم کرتا ہوں، تم اسے ترتیب دو۔ یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے قرآن پر اعراب اور نقطے لگائے۔ زیاد بن عبیہ کے زمانے میں معاویہ نے ایک دفعہ ان کے لیے ہدیہ بھیجا جس میں کچھ حلوہ بھی تھا۔ یہ اس لیے بھیجا تاکہ یہ محبت امیر المومنین سے منحرف ہو جائیں۔ ان کی ایک بیٹی نے، جس کی عمر 5 یا 6 سال کی تھی، اس حلوے سے کچھ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ ابو الاسود نے کہا، اے بیٹی، یہ حلوہ معاویہ نے ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت سے منحرف کر دے۔ بچی کہنے لگی، خدا اس کو قبیح قرار دے، کیا وہ ہمیں پاکیزہ و پاک سردار کے بارے میں دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ خوشبودار شہد کے ساتھ ہلاکت ہے بھیجنے والے اور کھانے والے کے لیے۔ پھر کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے کھائی ہوئی چیز قے کر دی، اور یہ شعر کہا، اے ہند کے بیٹے، کیا خوشبودار شہد کے بدلے ہم تیرے پاس اپنا حسب و نسب اور دین بیچ دیں گے؟ معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہمارے آقا و مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ 69 ہجری میں طاعون سے 85 سال کی عمر میں ابو الاسود نے بصرہ میں وفات پائی۔ ابن شہریاشوب اور دوسرے علماء نے ابو الاسود کے اشعار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مرثیے میں بیان کیے ہیں۔ مرثیے کا پہلا شعر یہ ہے، اے آنکھ بہہ اور میری مدد کر، پھر گریہ کر امیر المومنین پر۔ ابو الاسود شاعر طلیق اللسان اور فوری جواب دینے والے تھے۔ زمخشری نے نقل کیا ہے کہ زیاد بن عبیہ نے ابو الاسود سے کہا کہ تم علی کی دوستی میں کیسے ہو؟ کہنے لگے، جیسا تو معاویہ کی دوستی میں ہے، لیکن میں علی کی دوستی اور محبت سے ثواب اخروی چاہتا ہوں، اور تو معاویہ کی دوستی میں مال دنیا کا خواہاں ہے، اور میری اور تیری مثال عمرو بن معدی کرب کے شعر کی طرح ہے۔ ہم دو دوست ہیں لیکن ہماری حالت مختلف ہے۔ میں بلندی چاہتا ہوں، میں بنی مالک کے خون کا طالب ہوں، اور معلّہ کو دودھ کی سفیدی اچھی طرح معلوم ہوتی ہے۔ اور زمخشری نے یہ شعر بھی انہی سے روایت کیا ہے، اے مجھے آل محمد کی محبت پر ملامت کرنے والے، تیرے منہ میں خاک ہو، پھر تو اپنی ملامت چھوڑ دے یا زیادہ کرے۔ جو شخص ان کی محبت کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑے ہوئے، تو وہ جان لے کہ اس کی ولادت حلال زادے کی ولادت نہیں ہے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔